ایک دن ایک امیر آدمی اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے محل کے باہر ایک سیب فروش کو آواز لگاتے ہوئے سنا، سیب خریدیں سیب۔ حاکم نے باہر دیکھا ایک دیہاتی آدمی اپنے گدھے پر سیب لادے بازار جا رہا تھا۔ امیر آدمی نے سیب کی خواہش کی اور اپنے وزیر سے کہا، خزانے سے 500 روپے لے لو اور میرے لیے ایک سیب لے آؤ۔ وزیر نے خزانے سے 500 روپے نکالے اور اپنے معاون سے کہا، یہ 400 روپے لے لو اور ایک سیب لے آؤ۔ معاون وزیر نے محل کے منتظم کو بلایا اور کہا کہ یہ 300 روپے لے لو اور ایک سیب لے آؤ۔ محل کے منتظم نے محل کے چوکیدار منتظم کو بلایا اور کہا کہ یہ 200 روپے لے لو اور ایک سیب لے آؤ۔ چوکیدار کے منتظم نے گیٹ کے سپاہی کو بلایا اور کہا کہ یہ 100 روپے لے لو اور ایک سیب لے آؤ۔ سپاہی سیب والے کے پاس گیا اور اسے گریبان سے پکڑ کر کہا، دیہاتی انسان تم اتنا شور کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں نہیں پتا کہ یہ مملکت کے بادشاہ کا محل ہے؟ تم نے دل دہلا دینے والی آوازوں سے بادشاہ کی نیند میں خلل ڈالا ہے۔ اب مجھے حکم ہوا ہے کہ تجھ کو قید کر دوں۔ سیب فروش محل کے سپاہیوں کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا، غلطی کی ہے جناب، میں نے اس گدھے پر لدا بوجھ میری محنت کے 1 سال کا نتیجہ ہے۔ یہ لے لو لیکن مجھے قید کرنے سے معاف رکھو۔ سپاہی نے سارے سیب لیے اور آدھے اپنے پاس رکھے، باقی اپنے منتظم آفیسر کو دے دیے۔ اس نے اس میں سے آدھے اپنے پاس رکھے اور آدھے اپنے اوپر کے آفیسر کو دے دیے اور کہا کہ یہ 100 روپے والے سیب ہیں۔ آفیسر نے ان میں سے آدھا حصہ اپنا رکھا اور باقی کے محل کے منتظم کو دے دیے۔ اس نے کہا کہ ان سیبوں کی قیمت 200 روپے ہے۔ محل کے منتظم نے ان سیبوں میں سے آدھے اپنے پاس رکھے اور آدھے اسسٹنٹ وزیر کو دے دیے اور کہا کہ ان سیبوں کی قیمت 300 روپے ہے۔ اسسٹنٹ وزیر نے آدھے اپنے پاس رکھے اور باقی وزیر کے پاس لے گیا اور کہنے لگا ان سیبوں کی قیمت 400 روپے ہے۔ وزیر نے آدھے اپنے پاس رکھے اور اس طرح صرف 5 سیب لے کر امیر آدمی کے پاس گیا اور کہا کہ یہ 5 سیب ہیں جن کی مالیت 500 روپے ہے۔ حاکم نے اب اپنے آپ سوچا کہ اس کے دور حکومت میں لوگ واقعی امیر اور خوشحال ہیں۔ کسان نے 5 سیب 500 روپے کے عوض فروخت کیے، یعنی 100 روپے کا ایک سیب میرے ملک کے لوگ 100 روپے کے عوض ایک سیب خریدتے ہیں، یعنی وہ ابھی امیر ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ ٹیکس میں اضافہ کیا جائے اور محل کے خزانے کو بھر دیا جائے۔ اور پھر یوں ہوا کہ عوام میں غربت بڑھتی ہی چلی گئی۔ یہ واقعہ فارسی ادب سے ماخوذ ہے۔ ناظرین، یہی حال آج ہمارا ہے۔ نیچے سے لے کر اوپر تک تمام لوگ اس طرح کی کرپشن میں ملوث ہیں۔ ان سب لوگوں کو یہ پتہ تک نہیں کہ ہماری موت ہمارے اوپر منڈلا رہی ہے اور کسی بھی وقت اللہ کا فرشتہ ہمارا کام کر دے گا۔ دوستو، ہم جو آرام کی کمائی سے پیسے کماتے ہیں، رشوت کی غرض سے یا ناجائز طریقے سے، یقین کریں ایسا پیسہ نہ تو ہمارے کام آئے گا اور نہ ہی ہماری اولادیں ایسے پیسے سے اپنا کچھ بنا سکیں گی۔ ایسا پیسہ ہمارے بعد رشتہ دار کھا بھی جائیں گے لیکن حساب ہمیں دینا پڑے گا۔ خدارا ذرا سوچئے، زندگی موت کی امانت ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے بینک بیلنس کو بنانے کی کوشش میں اور ملکیت کو بڑھانے کی کوشش میں دن رات لگے رہتے ہیں اور حلال اور حرام کی تمیز تک بھول بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم کرے اور ہمیں ایسے نمائندے منتخب کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے حق میں بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو حکمرانوں تک ضرور پہنچائیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔